سبسکرائب کریں اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 12 محرم 1441 ہجری بمطابق 11 ستمبر 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ کھارا پانی صاف کرنے والے ادارے کی نجکاری۔ سعودی کابینہ نے کھارا پانی صاف کر کے اعلیٰ ادارے کی نجکاری اور واٹر ٹیکنالوجی کی کمپنی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ منگل کو جدہ کے قصر السلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایکسپیری کے مطابق وزیر اطلاعات و نشریات ترکی بن عبداللہ شبانہ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر ماحولیات و پانی و زراعت نے کھارا پانی کو استعمال کے قابل بنانے والے ادارے کی نجکاری کا ماڈل پیش کیا تھا۔ انہوں نے واٹر ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کے قیام کی سفارش کی تھی۔ یہ کمپنی حکومت کی ملکیت ہوگی، البتہ پانی کی ٹیکنالوجی اور فراہمی کی سہولیاتیں تجارتی بنیادوں پر فراہم کرے گی۔ کابینہ نے اسلامی و اوقاف امور کے سلسلے میں مصر اور غنی کے ساتھ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے وزیر خارجہ کو غنی کے دفتر خارجہ کے ساتھ سیاسی مشاورت کے سلسلے میں مفاہمتی یادداشت اور وزیر تعلیم کو عراق کے ساتھ اعلیٰ تعلیم اور سائنس ریسرچ میں تعاون کی یادداشت اور سربراہ محکمہ سیاحت و قومی ورثے کو البانیہ کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت اور وزیر ماحولیات و پانی و زراعت کو چین کے ساتھ کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے اور سمندری سطح پر ریسرچ کے سلسلے میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے اختیارات تفویض کیے۔ کابینہ نے مختلف اداروں کے کلیدی عہدوں کے لیے تقرریاں بھی کی۔ پرامن حقائق فراہم کے فروغ کے لیے مشترکہ جدوجہد۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے منگل کو جدہ کے قصر السلام میں عیسائی قائدین کے وفد نے ملاقات کی۔ اس کی قیادت جبریل روزنبر کے کر رہے تھے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ولی عہد نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پرامن بقائے باہم کے فروغ و رواداری کے استحکام اور انتہا پسندی و دہشت گردی کی انسداد کے لیے مشترکہ جدوجہد ارشد ضروری ہے۔ اس موقع پر امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادی ریما بندر بن سلطان، نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد عیسیٰ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ و رکن کابینہ عادل الجبیری بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں امن، بقائے باہم اور رواداری کے فروغ کے لیے ملکی میں علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں و اداروں کے تعاون و اشتراک سے جدوجہد کر رہا ہے۔ سعودی عرب انتہا پسندی اور دہشت گردی کی انسداد کے لیے فکری، عسکری اور انتظامی مشن بھی چلائے ہوئے ہے۔ 35 سال سے زائد عمر پر ملازمت سے محروم۔ وزارت محنت و سماجی فروغ نے کہا ہے کہ 35 سال سے زائد عمر کے شہریوں پر نجی شعبے میں کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹوئٹر صارفین نے ہیش ٹیگ بنایا ہوا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ٹرینڈ بن گیا۔ اس کا عنوان 35 سال کی عمر کے شہریوں پر پابندی ختم کی جائے تھا۔ ٹوئٹر صارفین نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیوں سے فارغ تحصیل شہریوں کو اس لیے ملازمت نہیں مل رہی کہ ان کی عمریں 35 سال سے تجاوز کر گئی ہیں۔ نجی شعبے میں جہاں کہیں وہ بایو ڈاٹا بیچتے ہیں تو انہیں معذرت کے ساتھ جواب ملتا ہے کہ خواہش مند کی عمر شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ ٹوئٹر پر شہریوں نے مختلف تجربات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ بعض نجی ادارے 30 سال کی حد لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک شہری نے اسکرین شاٹ شیئر کر کے بتایا کہ ایک نجی ادارے نے اسے جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں 29 سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کی بھرتی نہیں ہوتی۔ ایک شہری نے کہا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا ہے اور اسلامی کی شرائطوں پر پورا اترتا ہے اور اس کے پاس اسی شعبے کا تجربہ بھی ہے تو محض اس وجہ سے اسے ملازمت سے محروم کر دینا کہ اس کی عمر 35 سال ہے زیادتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ متعدد شہروں نے نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف اداروں کے اشتہارات کی تصاویر ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے ثابت کیا کہ نجی ادارے کی طرف سے حالیہ سامعین کو اشتہارات میں 30 سال کی عمر کی شرط رکھی گئی ہے۔ عالمی ٹرینڈ بنانے والے ہیش ٹیگ پر وزیر محنت و سماجی فروغ کے علاوہ دیگر متعلقہ ادارے بھی حرکت میں آ گئے۔ سعودی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ نجی و سرکاری شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی ادارے کو قانونی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملازمین کی عمر کی قید لگائے۔ انسانی حقوق نے کہا ہے کہ سعودی لیبر قوانین میں ملازمت کی کم سے کم عمر واضح ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بچوں سے
مشقتیں نہ لی جا سکے۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کی بھی عمر واضح ہے۔ انسانی حقوق کمپنی کے سربراہ ڈاکٹر مفلح الگہتانی نے بتایا کہ اسامی کے لیے 30 یا 35 عمر کی شرط لگانا ہوا نجی شعبے کی طرف سے ہو یا سرکاری ادارے کی جانب سے، دونوں صورتوں میں یہ غیر قانونی ہے بلکہ لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عرب ممالک میں 87% سائبر حملے چند منٹوں میں۔ عرب ممالک میں 87% سائبر حملے چند منٹوں میں ہوئے، جبکہ 3% حملے ایسے تھے جن کا فوری طور پر انکشاف ہو گیا۔ بین الاقوامی ہیکروں کی طرف سے مختلف اداروں کے سسٹم پر 68 ایسے حملے بھی ہوئے جن کا پتہ لگانے میں کئی ماہ جبکہ بعض حالات میں کئی سال بھی لگ گئے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق سعودی سائبر سیکیورٹی کے زیر اہتمام ریاض میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے شرکاء نے انتباہ دیا ہے کہ مختلف اداروں پر سائبر حملے ملازمین کی غلطیوں یا نادانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کانفرنس کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سامر عمر نے کہا ہے کہ ریاض میں سائبر سیکیورٹی کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں عالمی ماہرین اپنے تجربات سے شرکاء کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات سعودی عرب کے مختلف اداروں کی سیکیورٹی میں مفید ہوں گی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سائبر سیکیورٹی کے عالمی ماہرین نے واضح کیا ہے کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ادارے میں کام کرنے والے ملازمین سائبر سیکیورٹی کے اصولوں سے آگاہ نہیں۔ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے عالمی ہیکرز چند منٹوں میں ادارے کا سسٹم ہیک کر دیتے ہیں یا تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صرف 3% ادارے ایسے ہیں جن کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہے اور جہاں سائبر سیکیورٹی کا الگ ایک ادارہ قائم ہے۔ اس کی وجہ سے فوری طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا سسٹم ہیک ہو رہا ہے یا ہیکر سسٹم میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ کئی ادارے ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا سسٹم ہیک کر لیا گیا ہے۔ وہ ہیکنگ کے لیے کئی ماہ بعد معلوم کر پاتے ہیں کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 10% کرنے کی سفارش۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اقتصادی و اجتماعی اصلاحات پروگرام نافذ کرنے پر سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% سے بڑھا کر 10% کرنے کی سفارش کر دی۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے سعودی عرب سے متعلقہ سالانہ رپورٹ میں حکومت کی سماجی و اقتصادی اصلاحات کا اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ میں کہا ہے کہ تیل کے عالمی نرخ عدم استحکام کا شکار ہیں، اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح مالی معیشت کو بھی خطرات درپیش ہیں، سعودی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے نجی اداروں کو سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے اقتصادی اصطلاحات خصوصاً قانون سازی، صنعتی پالیسی، مالیاتی منڈی سے متعلق اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام اصطلاحات کی بدولت تیل کے ماسوا ذرائع آمد بہتر ہوئے ہیں۔ توقع ہے سال رواں کے دوران شرح نمو 2.9% تک پہنچا ہے۔ آئی ایم ایف نے سعودی ویژن 2030 اور قومی تبدیلی پروگرام 2020 کے تحت حکومت کے اقتصادی پروگرام میں پیش رفت کی تعریف کی، البتہ اصلاحات جاری رکھنے اور محتاط اقتصادی و مالیاتی پالیسیاں اپنانے کی سفارش کی۔ آئی ایم ایف نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2020 کے دوران سعودی مجموعی قومی پیداوار میں شرح نمو 3% تک پہنچ جائے گی۔ رواں سال کے دوران مجموعی قومی پیداوار میں شرح نمو 1.9% چل رہی ہے، یہ کم ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ 2020 میں بجٹ خسارہ 5.1% رہ جائے گا، یہ 2019 کے دوران 6.5% ہوگا۔ آمدنی کے حوالے سے آئی ایم ایف کی توقعات یہ ہیں کہ 2019 اور 2020 کے دوران قومی پیداوار 33.2% تک پہنچ جائے گی۔ 2018 میں 30.9% تھی، اس کے مقابلے میں رواں سال اور آئندہ سال قومی پیداوار زیادہ رہے گی۔ سعودی وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ اور اس کی سفارشات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ سعودی عرب اصلاحات کا پروگرام جاری رکھے گا، آمدنی کے وسائل میں تنوع پیدا کرنے کی پالیسی گامزن رہے گا اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان نے کہا کہ عالمی رپورٹ نے پھر سعودی عرب میں اقتصادی و سماجی اصلاحات سے برآمد ہونے والے خوشگوار نتائج کی تصدیق کر دی۔ یہ اصلاحات ویژن 2030 کے تحت لائی جا رہی ہیں۔ 2000 میٹر کی بلندی پر واقع سعودی عرب کی سرسبز و شاداب وادی۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے زرعی اراضی کے حوالے سے مشہور ہیں۔ یہاں کی آبادی غیر ہموار زمینوں میں کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے لیے بارش کے پانی کو محفوظ کر کے ان سے فصلوں اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ گھروں کی چھتوں پر جمع ہونے والے پانی مٹی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کے گھناؤنے کٹاؤ کو روکنے میں مدد دیتا ہے، اس کے بہاؤ کو کم کرنے اور اندرونی
رساؤ کی شرح کو بڑھانے، چشموں میں نہروں کا بہاؤ اور تسلسل بڑھانے کے ساتھ ساتھ سطح اور زمین کے اندر موجود آبی ذخائر کے تحفظ میں مدد دیتا ہے۔ یہ طریقہ نسلوں سے مقامی آبادی کا ایک سریع زرعی ورثہ ہے۔ کسان کھیتوں کے درمیان پانی کی نالیاں اور فالتو پانی کو محفوظ راستے سے نکالنے کے لیے پانی کی نالیاں بناتے ہیں، جسے مقامی سطح پر زیبر کہا جاتا ہے۔ عربیہ.نیٹ نے جنوبی کثیر کی بلقرن گورنل میں واقع اس سرسبز و شاداب وادی کی تصویر اپنے قارئین کے لیے بھی شائع کی ہے۔ اس علاقے میں کاشت کیے جانے والے پھلوں میں انگور مشہور ہے، جبکہ کئی اقسام کے اناج بھی کاشت کیے جاتے ہیں۔ یہ جگہ سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔